بیٹھتا رہے، سنتا رہے، وہ ٹرین میں سے وہ ٹرین نہیں ہوتی۔ بہتر ہے کہ ایک ہی ٹرین میں، مولانا ادھر تشریف لے آئیے، بہتر ہے کہ ایک ہی ٹرین میں آدمی اپنے گھر سے اپنے وطن تک، منزل مقصود تک سفر کر لے، سکون ہے، اطمینان ہے، آرام سے بیٹھتا ہے آدمی۔ اب اس کو 3 جگہ 4 جگہ چینج کرنا ہے تو بے سکونی رہتی ہے، اطمینان کچھ نہیں رہتا، ہر جگہ پریشان ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال حضرت فرما رہے ہیں اس طریق میں زیادہ نفع مناسبت سے ہوتا ہے، طبعی مناسبت ہو یا مناسبت پیدا کر لی جائے تب نفع ہوتا ہے۔ فرمائے کہ ذکر اللہ میں جی لگے نہ لگے نبھائے جائے، یعنی پابندی کرتا رہے، لگا رہے اس میں۔ ذکر اللہ عجیب چیز ہے، اس کی قدر مرتے وقت معلوم ہوگی۔ جن کے قلب میں ذکر رچ جاتا ہے ان کا خاتمہ بہت پاک صاف ستھرا ہوتا ہے۔ نماز پڑھ کے 2 4 4 کر کے آتے رہتے ہیں اور جمع ہوتے رہتے ہیں، کتاب سنانے کے لیے آنے والے کو کبھی دیر ہوتی ہے، کبھی وقت پر آئے، تب بھی جس کو جو وقت مل جاتا ہے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ کے وہاں سے چلا، خانقاہ تک آنے میں اس کو کم سے کم 5 منٹ تو لگے گی، تو یہ 5 منٹ وقت ہے، غور کرو تو یہ وقت ہے، اور وقت بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ آج میں نے جمعے میں یہی بات بتائی ہے، 1 سیکنڈ میں آدمی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اور ایک سبحان اللہ ایسی چیز ہے کہ کل قیامت میں جب اس کی ضرورت پڑے گی تو ضرورت مند جو کچھ اس کے پاس ہے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ ہزاروں لاکھوں ڈالر کی چیز ہے۔ یعنی یہ بھی صرف چونکہ ڈالر کی عظمت ذہن میں ہے اس لیے سمجھنے کے واسطے، لاکھوں ڈالر کی چیز ہے، آج نہیں سمجھ میں آیا، اگر سمجھ میں آج آ جائے تو کاہے کو آپ مسجد سے یہاں تک آنے کا وقت بیکار کریں گے؟ اس میں کتنے سیکنڈ ملے اور کتنا ذکر ہو سکتا ہے، کتنے درخت جنت میں لگ سکتے ہیں، سبحان اللہ کے، الحمدللہ کے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے، 4 کلمات یحبہن اللہ ورسولہ، 4 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، یہی 4 کلمے جو تیسرے کلمے میں ہیں، یہ 4 کلمے، تو وہاں سے یہاں تک تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آئیں، پھر بیٹھ گئے، ابھی نئی کتاب شروع ہوئی، ابھی کوئی سنانے والا نہیں ہے، تو خاموش رہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ بے ادب سے خاموش بیٹھے رہیں، ایک شکل یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ ختم ہونے جا رہا ہے، درود شریف پڑھتے رہو، تو درود شریف پڑھتے رہیں، تو 2 منٹ میں، 3 منٹ میں، 5 منٹ، 10 منٹ، جتنا بھی وقت کتاب شروع ہونے میں لگا اس میں درود شریف ہوتے رہے۔ ہم نبی پر رحمت کی دعا ہی کریں گے صرف، اور یقیناً اللہ اس دعا کو قبول بھی کرے گا، لیکن ہر مرتبہ 10 رحمتیں تو ہمارے لیے پکی ہو جاتی، اور ہم کتنے رحمت الہی کے محتاج ہیں، بالخصوص مشکلات اور مصائب اور مسائل کے زمانے میں اور زیادہ محتاج ہیں اللہ کی رحمتوں کے۔ تو 1 دفعہ رحمت کی دعا کرو، 10 دفعہ رحمت کے حقدار بنو، 1 دفعہ ان کے لیے دعا کرو، 10 دفعہ اپنے لیے حقدار بنو۔ تو ایک طالب علم خالی بھی بیٹھ سکتا ہے اور ایک طالب علم کما بھی سکتا ہے،
آخرت کما رہا ہے، آخرت بنا رہا ہے۔ کتنے واقعات درود شریف کے فضائل میں ہمارے اکابر نے، معتبر علماء نے لکھے ہیں، محدثین نے لکھے ہیں کہ درود شریف جو ہے وہ بہت سخت مشکل کے وقت کام آ گیا، سخت مشکل کے وقت کام آ گیا، اور اپنے پڑھنے والے کو محروم ہونے سے بچا لیا۔ درود شریف بڑی کام کی چیز ہے، بہت جی جان سے، ذوق شوق سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر اللہ ایک طاقت ہے، ایک انرجی پاور ہے جو ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ہم کو دکھائی نہیں دیتی مگر ایک روشنی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پڑھنا چھوڑ کے یہ کرو، یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی عبادت چھوڑ کے کرو، یہ بھی عبادت ہے، لیکن فرائض و واجبات، معمولات، پڑھنا، مطالعہ سب اپنے ٹائم پہ کرو۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی آدمی کا پڑھتے پڑھتے، جیسے آج کل تیاری چل رہی ہے، مسلسل پڑھ رہے ہیں طلباء، رات میں 1 2 2 3 3 بجے تک پڑھ رہے ہیں، تو مسلسل پڑھتے پڑھتے آدمی کو تھوڑا سا سستی محسوس ہوتی ہے، یا کچھ طبیعت کو تبدیل کرنے کا جی چاہتا ہے، تو کیا کرو؟ بہت آسان ترتیب یہ ہے، ایسے وقت تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لو، اور کسی وقت بیچ میں رک کے درود شریف پڑھو، کسی وقت رک کے کچھ اللہ کا ذکر کر لو۔ ذکر سے نور بھی پیدا ہوگا، اور نور کے لیے بہت ضروری ہے، علم تو ایک نور ہے، نور من الہی، نور ہے وہ تو نور کے لیے نور کی ضرورت ہے، کام آ جائے گا وہ اس نور کے لیے۔ اور درود شریف سے بھی ایک خاص قسم کی تجلی حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال وقت بہت قیمتی دولت ہے بھائی، وقت مت ضائع کرو، چلتے پھرتے بھی مت ضائع کرو۔ آپس میں بھی بات کر سکتے ہیں، کسی مسلمان سے اللہ کے خاطر خیر خیریت پوچھ لینا، صحت سلامتی کو دریافت کر لینا، یہ بھی بہت بڑا کار خیر ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے کہ بھئی میں نے ایک مسلمان سے خیریت دریافت کر لی، اس سے اللہ خوش ہو جائے، بس یہ مقصد ہو۔ محض تعلق کی بنیاد پہ تو یہ سب ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ کے تعلق کی بنیاد پر ہو کر عبادت بن جاتا ہے، اللہ کی نسبت سے ہو جائے کہ اللہ کی نسبت شامل ہو، کوئی اور غرض نہ ہو۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ تو یہ سب للہ للہ کی شرط ہے، اس میں للہ یہ کام ایسے ہو، ورنہ بھائی ایک ساتھی سے تعلق ہے، دوستی، اس سے تو خیر خیریت پوچھ لی، ایک ساتھی سے نہیں ہے، نہیں پوچھی، ایک ساتھی سے کچھ انبن ہو گئی، سلام تک نہیں کیا، تو یہ سب چیزیں ہمارے قلب کی نورانیت کو غارت کرتے ہیں، اکارت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ذکر اللہ بھی کرو، یہ بھی ہے۔ اب پھر زیادہ وقت میں اگر ہم استعمال کریں، بعض طالب علم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تو ساتھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو اڑانے دو، اس میں کیا ہے؟ اذکروا اللہ حتی یقولوا مجنونا، تو کیا ڈر ہے اس میں؟ ہو جانے دو، مذاق اڑانے دو کسی کو، محض اس وجہ سے کہ ہمارے ساتھی یہ کہیں گے کہ تیرے کو مال کی محبت بہت ہے، تو بہت حریص ہے، اس طعنے سے بچنے کے لیے کمانا چھوڑ دیتا ہے کوئی؟ دنیا لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے چھوڑتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے ذکر اللہ کے مقابلے میں؟ ابھی آپ کو بتایا، کروڑوں ڈالر کی مقابلے میں ایک ذکر کی، ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے کی، تعریف کرنے کی وقت ہے، قیمت ہے۔ تو اب لوگ کچھ کہتے ہیں اس وجہ سے ہم چھوڑ دیں گے؟
وہ لوگ کے کہنے کی وجہ سے دنیا نہیں چھوڑے، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اچھے کپڑے پہننا نہیں چھوڑے، لوگوں کے کہنے کے ڈر سے اچھی سواری نہیں چھوڑے، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اگر ہم اچھی صفتیں چھوڑ دیں گے تو کتنی بد نصیبی کی اور کم سمجھی کی بات ہوگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ طالب علم کو بھی متقی ہونا چاہیے، طالب علم کو بھی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، طالب علم کو بلکہ طالب علم ہی کو ہونی چاہیے، طالب علم طالب خدا بھی ہو، طالب عشق مصطفیٰ بھی ہو، طالب ذکر اللہ بھی ہو، سب ہو طالب علم۔ پھر کسی کا کوئی آدمی خیال نہیں کرتا۔ اب حضرت فرما رہے ہیں کتنی بڑی بات کہ جب ذکر طبیعت میں رچ بس جاتا ہے تو خاتمہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ خاتمہ مطلب اپنے موت کا وقت، آخری گھڑی، جب انسان بالکل دنیا سے مایوس ہو گیا، اب اس کے سامنے اس کی آخرت ہی رہ گئی۔ ایسے وقت میں چونکہ یاد الہی کا عادی ہے، اللہ ہی کو یاد کر کے اسی سے جی لگا رہا ہوگا، اور جب اللہ دیکھیں گے کہ بندہ میری ہی یاد میں پڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا آنا اچھا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی موت کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا، تو اس کا آنا اللہ کو اچھا لگے گا جو اس کو یاد کرتا رہتا ہے اور اسی کی یاد میں مر گیا۔ دیکھو بہرحال ہم لوگ وقت بہت خراب کر رہے ہیں، وقت بہت ضائع ہو رہا ہے، کسی کام میں نہیں، نہ دنیا کے مد میں لگ رہا ہے نہ آخرت کی مد میں لگ رہا ہے، یوں ہی ٹائم نکل جا رہا ہے، یوں ہی ٹائم نکل جا رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں آدمی تھوڑا سا لگاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کر لے، پھر دیکھے کیا کیا رحمتیں ہوتی ہیں۔ لگاؤ یعنی اللہ کی یاد، اللہ کے ساتھ دل لگا ہوا رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہمیشہ اللہ پاک یاد آئے۔ لکھا تھا کہ اللہ پاک بہت یاد آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے آنکھ سے آنسو نکل جا رہے ہیں، اور جی یہ چاہ رہا ہے کہ بہت جلدی وہ وقت آئے کہ اللہ پاک مل جائے، ایسا جی چاہ رہا ہے۔ تو بولو 18 20 19 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ اتنا یاد آ رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ جس کو نہیں چاہتا اس کو اپنا نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بنا لیتا ہے اپنا، اور اپنی یاد میں بے چین کر دیتا ہے۔ 40 نصیحتیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، پوری امت مسلمہ کو کر کے گئے ہیں، بڑی کام کی چیز۔ باہر خانقاہ کے لگا ہوا ہے چارٹ، اس میں 40 باتیں لکھی ہوئی ہیں، پوری 40 نصیحتیں، اور بہشتی زیور میں بھی موجود ہے، چھپی ہوئی ہیں 40 باتیں۔ بہت کام کی بڑی نصیحت کی باتیں ہیں۔ دعوت الحق کے مدارس میں حضرت رحمت اللہ علیہ قاعدہ ناظرہ پڑھنے والے بچوں کو ہی یاد کروا دیتے تھے، تو جو چیزیں بچپن میں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں وہ بیٹھی رہتی ہیں، اس کو آسانی سے نہیں بھلا سکتے۔ اسی میں انہی نصیحتوں میں ایک نصیحت بھی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کی تلاش میں بے چین رہے۔ ایک بے چینی پیدا ہو جانی چاہیے، کوئی دیکھ کے یوں کہے کہ یہ آدمی کسی سے بچھڑ گیا ہے اس لیے بے چین ہے۔ کون ہے بھائی؟ کس کی یاد میں ہو، کس کے انتظار میں ہو، کس کی تلاش میں ہو؟ تو نہیں کوئی نہیں، کون؟ کوئی تو ہے بھائی، حالت بتا رہی ہے کہ کسی کی یاد میں بے چین ہے، مہجور ہے، موصول ہونا چاہتا ہے، وصال اللہ کا طالب ہے، اللہ 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 کے لیے تڑپ رہا ہے، اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے، اللہ کو تلاش کر رہا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک بیچارہ، اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہو گیا،
اس کی صفات کے بارے میں معلوم ہو گیا، تو اب اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، طلب اور تلاش بھی پیدا ہو گئی۔ مگر تھا گنوار قسم کا آدمی، پڑھا لکھا نہیں، کچھ جانتا نہیں تھا، کچھ نہیں جانتا تھا۔ تو وہ جنگل میں نکل گیا اور مارے مارے پھرتا تھا کہ کہیں تو مل جائیں اللہ تعالیٰ، کہیں تو مل جائیں۔ کچھ معلوم ہو گیا تھا اس کو اللہ کے بارے میں، ایسے ہیں اللہ، ایسی رحمت والے ہیں، ایسے پیار والے ہیں، ایسی برکت والے ہیں۔ سن لیا کسی بزرگ کی مجلس میں، بیان میں بیٹھا ہوگا، سن لیا، بس دل میں اس کے بیٹھ گیا، ارے ایسا پیارا اللہ کہاں ہے آخر میرا اللہ، اس سے ملنا چاہیے۔ ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا، اس کو نہ آبادیوں میں ملے اللہ پاک اور نہ جنگلوں میں ملے، کہیں بھی نہیں ملے۔ وہی اللہ والے سے ملتا تو اللہ پاک کو محسوس کرتا، پا لیتا، جان لیتا، اس کی معیت، اس کی محبت محسوس ہوتی اس کو، اس کے دل میں، اور سکون ہو جاتا۔ لیکن اس نے تو راستہ بھی نہیں ڈھونڈا اپنی عقل سے، جیسے کوئی اور آدمی مل جاتا ہے ایسے ہی سوچا کہ مل جائے گا اللہ، کہیں تو ملے گا، کہیں بیٹھا ہوگا، شہر میں، جنگل میں، زمین میں، آسمان میں، کہیں تو ہوگا، ہے جب تو ملے گا تو صحیح۔ تو ڈھونڈتا تھا، جگہ جگہ بولتا پھرتا رہتا تھا، یا اللہ پاک کہاں ہیں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کا بہت چہیتا بندہ ہوں، سب ہے، یہ ہے وہ ہے، کہتا پھرتا رہتا تھا۔ اللہ پاک آپ کہاں ہیں، آپ مل جائے تو میں آپ کو روغنی روٹی کھلاؤں گا، یعنی گھی کی روٹی بنا کے کھلاؤں گا آپ کے پاؤں دباؤں گا، تیل لگاؤں گا۔ تو اب ڈھونڈ رہا، محبوب کو ڈھونڈ رہا، اپنی سمجھ سے نہیں ملا کہیں بھی اس کو۔ بہت عرصے کے بعد مولانا مثالوں سے بات سمجھاتے، بہت عرصے کے بعد اس کو ایک غیب سے آواز آئی کہ دونوں عالم قربان کر دے تب میں ملتا ہوں۔ ڈھونڈ 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 کے آخر میں قیمت پوچھنے لگا کہ آپ کو کیا چاہیے، کتنے پیسے لاؤں، کیا کروں تو ملیں گے آپ۔ اللہ نے فرمایا 2 جہاں قربان کر دو، سب سے دستبردار ہو جاؤ، دے دوں۔ ایک جواب ملا، ایک جواب ہی میں اتنا خوش ہو گیا کہ اچھلتا کودتا تھا اور یہ کہتا رہتا تھا، قیمت خود ہر 2 عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوس۔ ارے اللہ پاک آپ تو بہت سستے مل جا رہے ہیں، 2 جہاں قربان کرنے سے مل جائیں گے، بہت سستے ہیں، قیمت بڑھائیے، آپ کی تو اور زیادہ قیمت ہونی چاہیے، اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ ایسے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس جاہل سے مناجات سمجھ کر، اللہ کو بھی بہت پیارا لگا بندہ، اللہ نے اس کو اس کی یہی مناجات سمجھ لی کہ مناجات کر رہا ہے، مجھ سے محبت کر رہا ہے، کیونکہ علم نہیں تھا اس کو، جتنا کر سکتا تھا کر رہا تھا اللہ کی یاد میں اور اس کی تلاش میں۔ ہمیں اللہ نے علم بھی دیا، اپنے تک پہنچنے کا راستہ بھی دیا، اپنے تک پہنچانے والے رہنما بھی دیے، سب کچھ ہے موجود الحمدللہ۔ زمانہ کبھی رہبروں سے خالی تھا، نہ خالی ہے، نہ خالی رہے گا، تا وقت کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تھوڑا سا لگاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کر لے، پھر دیکھے کہ کیا کیا رحمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، کسی عمل کی ہمیشہ توفیق ہونا اس عمل کے قبولیت کی علامت ہے، اور اس کی مثال ہے کہ آنے والے کو دوبارہ اجازت جب دیتے ہیں جبکہ اس سے ناخوش نہ ہوں۔ بعض وقت اعمال صالحہ میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والوں میں گزرے ہیں ہندوستان کے، اور ان کے سچے واقعات ہیں جو ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں ہیں۔ طبیعت میں اللہ نے غیر معمولی نزاکت رکھی تھی، عجیب و غریب نظیف آدمی تھے۔ ایک شخص آیا کرتا تھا ملنے کے لیے بہت عقیدت سے، تو اس نے ایک دن ملاقات کے بعد کہا کہ حضور میں
مہینے میں 1 دفعہ آتا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے، 1 ہی دفعے کی اجازت ہے مجھے، اگر آپ اجازت دیں تو 2 دفعے آ جایا کروں، 15 دن میں ایک دفعہ آ جایا کروں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہی مناسب ہے، 1 ہی دفعہ مناسب ہے، 1 دفعہ مل لیا کرو بس۔ تھوڑا اس نے اصرار کیا تو فرمایا کہ دیکھو بھائی، تم 1 دفعہ آتے ہو، تمہارے کھانے کی مقدار دیکھ کے میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور 1-2 دن تک مجھے برداشت کرتے رہنا پڑتا ہے، 2 دفعہ آؤ گے تو 4 دن اٹھانا پڑے گا مجھے تکلیف، اس لیے 1 ہی دفعہ رکھو، یہی مناسب ہے، باقی غائبانہ محبت کرتے رہو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ملاقات سے تقدر ہوا تو اجازت بار بار باریابی کی نہیں ملی، یہ تو دنیاوی مجبوری تھی، اہل اللہ تو اس کو منع نہ کرتے، وہ نہ پوچھتا، آتا تو کچھ بھی نہ کہتے اس کو، اس نے پوچھا تو انہوں نے وجہ بتائی اس کی ان کو، نہیں۔ اسی طرح حق تبارک و تعالی شانہ نے فجر کے بعد ظہر کی توفیق دے دی، ظہر کے بعد عصر کی توفیق دے دی، عصر کے بعد مغرب کی توفیق دے دی، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ تعبیر کرتے تھے کہ پہلا آنا ناگوار ہوتا تو دوسری دفعہ آنے کی اجازت کیوں دیتا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر دیتا کہ وہ نہ آ سکے، نہیں، اس لیے جتنی دفعہ توفیق دے رہا ہے پچھلا والا قبول کر رہا ہے، پچھلے والے کو پسند کیا ہے، اس لیے اب مغرب کی توفیق، مغرب پسند کر لی اللہ نے، قبول کر لی، اس لیے اب عشاء کی توفیق، آؤ آ سکتے ہو، آؤ تمہارے آنے سے خوشی ہوتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آؤ، بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اعمال صالحہ کی بار بار توفیق کے بارے میں حضرت حاجی صاحب اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے، ذکر کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے، دوبارہ ذکر کی توفیق ہونا پہلے ذکر کی قبولیت کی علامت ہے، نہ قبول ہوتا تو پھر کیوں اللہ توفیق دیتے؟ اللہ کوئی مجبور تھوڑا ہی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے۔ بعض وقت اعمال صالحہ میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ من جانب اللہ جذب ہے اس کا۔ کہنے کی بات نہیں، حضرت فرما رہے ہیں، کہنے کی بات نہیں، مجھے بھی شبہ تھا کہ تبرکات میں کیا اثر ہوگا، یعنی تبرکات میں کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ بھی میرے ذہن میں تھا، کہنے کی بات نہیں، مجھے بھی شبہ تھا کہ تبرکات میں کیا اثر ہوگا، مگر یہ قصہ پیش آیا کہ کیرانہ میں ایک بزرگ تھے، قوم کے اعتبار سے یعنی برادری کے اعتبار سے وہ گوجر تھے، انہوں نے مجھ کو ایک چوغا بنا کر بھیجا، میری عادت چوغا پہننے کی نہیں ہے مگر تبرکن رات کو پہن لیتا تھا، کئی دن کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ جب تک وہ چوغا بدن پر رہتا وسوسہ معصیت نہ آتا تھا۔ فرمایا مگر باوجود اس کے مجھے زیادہ دلچسپی تبرکات میں نہیں ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات سب میں نے بانٹ دیے، میں نے ان کو اس طرح نہ رکھا جیسے لوگ رکھتے ہیں، یعنی اٹھا کے رکھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، تو اگرچہ کہ برکت کی چیز ہو لیکن دھیرے دھیرے پھر اس کے اندر غلو پیدا ہو جاتا ہے، یہی غلو مفضی الی الشرک ہوتا ہے، اعمال سے بھی زیادہ ان کی تعظیم میں لوگ غلو کرتے ہیں، اصل چیز اعمال ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی حضرت کے فرمود کا حاصل یہ ہے کہ تبرکات میں فی نفسی ہی برکت تو ہے، اہل اللہ کی، بزرگان دین کی کسی چیز میں برکت ضرور ہوتی ہے، صحابہ بھی نبی سے تبرک حاصل کرتے تھے، یعنی ہے وہ ضرور، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو غلو ہے وہ احتیاط کرنے کی چیز ہے، اسی سے تو لوگ اب جا کے کیا کیا کرتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس بزرگوں کے تبرکات ہیں، کسی کے ہاں منہ مبارک ہے، اگر حقیقتاً بھی ہو
علماء کے نزدیک امکان ہے، کیونکہ حضرت علیہ السلام کے بانٹے ہوئے بال دنیا میں رہیں گے ہمیشہ، آپ نے تقسیم کر دیے تھے، وہ تو ہوں گے کہیں نہ کہیں، امکان تو ہے، لیکن کسی متعین منہ کے بارے میں، بال کے بارے میں یہ کیسے کہیں گے کہ یہ واقعی منہ مبارک ہے؟ کیسے کہہ سکتے؟ ثبوت کیا ہے؟ تو اگر کسی کے پاس سند ہے تب تو احترام کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو نہ احترام نہ توہین، دونوں بھی نہیں۔ احترام اس لیے نہیں کہ پکی بات نہیں، توہین اس لیے نہیں کہ امکان موجود ہے، اس لیے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کچھ نہیں، بس یہ ہو۔ ایسا نہیں کہ جیسے سلفیہ سرے سے انکار اور استہزاء و تمسخر کرتے ہیں اسی چیزوں کا، اور ایسا بھی نہیں کہ بغیر ثبوت کے آپ مان بھی لیں اور وہی احترام کریں جو حقیقت کا کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب میں حضور علیہ السلام کے نعل مبارک کی جو تفصیل آئی، اس تفصیل کا ایک نقشہ بنایا تھا، اور جب کاغذ پہ وہ نقشہ بن گیا تو اچھا ایسے تھے حضور علیہ السلام کے نعل مبارک، حدیث کے مطابق احادیث کی روشنی میں بنایا، تو فوراً اٹھا کر کے اپنی آنکھوں سے لگایا اور سر پہ رکھا، اس پرزے کو، کاغذ کو لپیٹ کے پگڑی میں رکھ لیا۔ یہ تو غایت عقیدت و محبت تھی حضور علیہ السلام سے۔ پھر زاد السعید کے اخیر میں اس کو چھپوا دیا، ھذا مثال نعالہ صلو علیہ وآلہ، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا، اور وہ بنا ہوا تھا نقشہ اس کا۔ بعض علماء دیوبند نے حضرت کو توجہ دلائی کہ حضرت اس طرح شرک کا دروازہ کھل جائے گا، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی تصنیف کے اندر ایسے۔ اس کو لوگ پھر دھیرے دھیرے نقشے بنائیں گے، دیواروں پہ لگائیں گے، اگربتی لگائیں گے، پھول چڑھائیں گے، ایسے ہی تو شرک شروع ہوتا ہے، ایسے شرک ہو جائے گا۔ تب حضرت علیہ السلام نے کہ ان نال مبارک اس حضرت زاد السعید میں سے نکال دیا، اب نہیں چھپتا ہے، حضرت نے منع فرما دیا کہ اس کی اشاعت نہ کی جائے۔ کیوں؟ توجہ دلانے والے نے اہم بات کی طرف توجہ دلائی۔ عقیدت کا کیا حال تھا؟ اپنی پگڑی میں رکھ لیتے تھے کہ بھائی جو سچے عاشق تھے ان کے جذبات قلبیہ تو ایسے تھے، لیکن حدود شریعت میں رہنے کو پسند کرتے تھے۔ سب لوگ تو نہیں کر سکتے، اور جب سب نہیں کر سکیں گے تو صاحب کوئی جو ہے لگا دے رہا ہے شیروانی کو، کوئی لگا لے رہا ہے ٹوپی کو، اور کوئی بنا کے تصویریں اور اس کی کیا کیا بن کے آ گئی ہیں کہ ٹوپیوں پر لوگ اس کو پرنٹ کر رہے ہیں یا اس پر نقش کر رہے ہیں اس کو۔ تو موصوف کو یہ تو سمجھ میں آیا کہ صاحب یہ حضور علیہ السلام کے نعلین ہیں، ہمیشہ میرے سر پہ رہتے، لیکن وہ ٹوپی میلی ہوتی ہے تو واشنگ مشین میں ڈالے جاتے ہیں، پاک ناپاک سبھی کپڑوں میں ڈالتے ہیں، تب یہ نہیں سوچتے کہ توہین بھی ہو رہی ہے، تنقیص بھی ہو رہی ہے اس کی، تو یہ نہیں سوچتے ایسے۔ حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ کانا وقافا عند کتاب اللہ عند حدود اللہ، اللہ کی بات معلوم ہو جائے فوراً رکتے تھے، فوراً رکتے تھے، چاہے بتانے والا کوئی کیوں نہ ہو۔ یہی ہمارے سب اکابر علماء بزرگان دین کے، ان کو کسی چیز کے بارے میں توجہ دلا دی جائے فوراً قبول کرتے تھے، اس میں کبھی ان کی انا نہیں آئی بیچ میں۔ حضرت کے پاس کچھ تبرکات تھے حضرت حاجی صاحب کے دیے ہوئے، تو بڑا رکھ لیا، اتنا چاہتے تھے حضرت، تو ہمیشہ دیکھو سب ملفوظات میں بار بار حاجی صاحب کا ذکر آتا ہے، اور سب ان کی برکت حضرت فرماتے، ان کی تربیت، ان کی نظر، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی ذہن رسا کو بار بار حضرت تعریف میں بیان کرتے رہتے، لیکن جو تحفے تھے سب میں نے بانٹ دیے۔ اب بعض لوگوں کے پاس
ایک سفر میں ایک جگہ جانا ہوا تو وہ بیچارے بہت اصرار کر کے گھر بھی لے گئے. گھر میں قیام نہیں تھا, کہیں اور قیام تھا, لیکن وہ اپنے گھر بھی لے گئے تھوڑی دیر چائے پانی کے لیے. جب گھر میں گئے تو ایک جگہ بٹھایا اور ایک خاص الماری تھی, اس کو کھولا چابیاں لا کر کے, اور اس کے اندر سے نکال کے یہ فلاں بزرگ کی ٹوپی ہے, یہ فلاں بزرگ کا موزہ ہے, یہ فلاں بزرگ کے رومال کا ٹکڑا ہے, یہ کعبۃ اللہ کا غلاف کا ہے. چلو یہ سب کعبۃ اللہ کا غلاف تو خیر پھر بھی اس کی کوئی اہمیت, لیکن اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو معاملہ غلو کا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی. تو سب نکال کے اتنے ٹکڑے, اتنی چندیاں, یہ سب جمع کے مخمل کے ایک ڈبے میں اس کے اندر رکھے. یہی چیز شرک تک پہنچا دیا, اسی کا دروازہ بند کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ایک شخص شاعرانہ مذاق کے تھے, مذاق یعنی مزاج, مدحیہ قصائد لکھا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک قصیدہ مدحیہ لے گئے اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت تک نہ لی, اور حضرت کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا. حضرت کی پیشانی پر بل پڑ گئے, یعنی ناگواری ہوئی. سنت حضرت کی طبیعت میں داخل تھی, مدح سے طبعاً نفرت تھی, اور یہی مقتضائے سنت ہے. اور وہ حضرت ایک طرف کو دھیان کیے ہوئے سناتے ہی رہے, اور بعد ختم کے داد کے منتظر رہے. جیسے شاعر لوگ آتے ہیں نا, داد کے بھی منتظر ہوتے ہیں, امداد کے بھی منتظر ہوتے ہیں, دونوں کے منتظر ہوتے ہیں. اور بعد ختم کے داد کے منتظر رہے. داد سنیے کیا ملی. حضرت فرماتے ہیں, بھائی کیوں جوتیاں مارا کرتے ہو, نہ نکالنا نہ چلانا, تردد تو جانتے ہی نہ تھے. داد دی مگر کیسی سخت داد, جس میں تواضع بھی باقی رہی اور وہ شرمندہ ہو گیا. فرمایا مولانا عبد الرحیم صاحب بڑے نورانی قلب شخص ہیں, میں ان کے پاس بیٹھنے سے بہت ڈرتا ہوں کہ میرے عیوب نہ منکشف ہو جائیں. مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑے تھے وہ, اور رائے پور میں تھے. حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی سے بہت چھوٹے تھے, لیکن مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری ان کی خواہش پر حضرت گئے بھی تھے. ان کے بارے میں فرمایا, بڑے نورانی قلب شخص ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں عیوب نہ منکشف ہو جائیں. یہ ایسا ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کشف ماہیت کرتا ہے, کر دیتا, اللہ کرتا ہے اپنی قدرت سے. بندے کو کیا قدرت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے, تعلق مع اللہ کی برکت سے, بعض نگاہیں بہت دور تک دیکھتی ہیں, بڑی گہرائی میں دیکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی پاکیزہ نظریں بنا دیتا ہے. اس لیے ایک ڈر ہونا ایک فطری چیز ہے اہل اللہ کی پاس جاتے ہوئے, لیکن اس کی وجہ سے نہ جائیں. اور حضرت بھی ایک دفعہ ان کی خواہش پر ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو رات کا وقت تھا اور جنگل میں ہے وہ رائے پور کی خانقاہ, بھی کوئی گاؤں کا گاؤں ہی رہ گیا, کچھ بڑی تو ہی نہیں, مچھر بہت تھے. تو ان کو پتا تھا کہ حضرت کس مزاج کے آدمی ہیں. ان کے پاس زیادہ تر بدو دیہاتی لوگ ہی ہوا کرتے تھے زیادہ خدمت میں. تو حضرت کے لیے انہوں نے باہر کھاد ڈلوائی, اس پر مچھردانی لگوائی, اور سب انتظام کیا تاکہ آرام سے باہر سو جائیں, کیونکہ گرما کا موسم تھا, باہر ہوا رہتی ہے, تو باہر ڈال دیا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی, تو رات میں اچانک بے چینی سی محسوس ہوئی. آہٹ, کوئی آدمی ہے, کوئی آدمی مسلسل دکھ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, ایسا محسوس کیا. تو میں اٹھ کے بیٹھا اور دیکھا تو حضرت جو ہے, حضرت رائے پوری خود لاٹھی لے کے کھڑے ہوئے تھے. تب حضرت نے ان سے کہا کہ یہ کون سا شخص ہے. تو حضرت نے جواب دیا, تو سمجھ گئے کہ یہ حضرت ہے, بڑے حضرت رائے پوری. تو حضرت کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی, مہمان تھے وہ, بڑے بزرگ تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے. تو حضرت رائے پوری نے فرمایا کہ نہیں, آرام سے سو جاؤ, میرے ہاں سب بدو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں, کہیں کوئی کھاٹ کو ٹھوکر نہ مار دے, اس لیے نگرانی کر رہا ہوں.
اتنے بڑے آدمی تھے اور یہ مقام تھا، اپنے ایک عالم مہمان کے لیے رات میں لاٹھی لے کے خود ہی نگرانی کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی ٹھوکر نہ مار دے، نیند خراب نہ ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اہل اللہ کے حالات پڑھو، اہل اللہ کو دیکھو، اہل اللہ کو سمجھو، عبرت ہوتی ہے اور آدمی کی زندگی میں کافی تبدیلی آتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔